للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، کتاب الصلاۃ ہدایہ، امامت کے حوالے سے یا جماعت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ یصف الرجال ثم الصبیان ثم النساء، صفیں بنانے کی ترتیب بیان کر رہے ہیں کہ پہلے مرد صف بنائیں گے، پھر بچے صف بنائیں گے، پھر عورتیں۔ لقولی علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، لے یلینی منکم اولو الاحلام، چاہیے کہ تم میں سے میرے قریب اولو الاحلامی، سمجھدار اور نہا، عقل مند لوگ میرے قریب ہوں۔ وَلِأَنَّ الْمُحَاذَاةَ مُفْسِدَةٌ، اور اس وجہ سے بھی کہ عورت کا مد مقابل ہونا نماز کو فاسد کرنے والا ہے۔ فَيُؤَخِّرْنَا، لہذا وہ مؤخر ہوں گی، وہ پیچھے ہوں گی۔ وَإِنْ حَازَتْهُ امْرَأَةٌ، اگر کوئی عورت مد مقابل آ گئی، محاذات میں آ گئی، وَهُمَا مُشْتَرِكَانِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، اور یہ دونوں یعنی عورت اور جس کے وہ محاذی آئی ہے، یہ دونوں ایک ہی نماز میں شریک ہیں، فسدت صلاتہ، تو اس شخص کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ان نول امام امامتہ، اگر امام نے بھی عورت کی امامت کی نیت کی ہے۔ والقیاس، قیاس یہ تھا کہ ان لا تفسدہ، کہ نماز فاسد نہ ہوتی۔ وہو قول الشافعی رحمہ اللہ، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ اعتباراً بصلاتہا، عورت کی نماز پر قیاس کرتے ہوئے، حیث لا تفسد، اس حیثیت سے کہ اس محاذات سے عورت کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ وجہ الاستحسانی، استحسان کی دلیل یہ ہے، ما روینا، جو ہم نے روایت بیان کی، وانہ من المشاہری، اور وہ روایت جو ہے مشہور احادیث میں سے ہے، وہو المخاطب بہ دونہا، اس روایت میں مرد مخاطب ہے، عورت نہیں ہے۔ فیکون هو التارک لفرد المقام، تو یہ شخص جو محاذی آ گیا ہے، یہ قیام کے فرض کو ترک کرنے والا شمار ہوگا۔ فتفسد صلاتہ دون صلاتہا، لہذا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی نہ کہ عورت کی۔ کالمامومی، جیسا کہ مقتدی، اذا تقدم علی الامامی، جب امام سے آگے بڑھ جائے تو امام کی نماز فاسد نہیں ہوتی، مقتدی کی نماز فاسد ہو جاتی۔ وَإِن لَمْ يَنْوِ امامتها لم تضرہ، اگر امام نے عورت کی امامت کی نیت نہیں کی ہوئی تو پھر عورت کا محاذات میں آنا ضرر نہیں دے گا۔ ولا تجوز صلاتها، اور نہ ہی عورت کی نماز اس امام کے پیچھے درست ہوگی۔ لأن الاشتراک دونہا، کیونکہ امام کی نیت کے بغیر اشتراک لا یثبت، ثابت نہیں ہوگا۔ عندنا، ہمارے نزدیک، خلافاً لزفر، برخلاف امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، الا تری انہ یلزم الترتیب فی المقام، کیا آپ نہیں دیکھتے
کہ قیام کی صورتحال میں امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ترتیب کو لازم قرار دیتے ہیں، فَيَتَوَقَّفُ عَلَى التزامه، لہذا وہ التزام پر موقوف رہے گی، کل اقتدائی، جیسا کہ اقتدا، وَإِنَّمَا اچھا نہیں، امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نہیں ہے. اللہ ترا کہ آپ نہیں دیکھتے کہ انہو یلزمہ ترتیب فی المقام، کہ قیام کی صورتحال میں یا کھڑے ہونے کی صورتحال میں ترتیب لازم ہوتی ہے. فَيَتَوَقَّفُ عَلَى التزامها، عَلَى التزامه، لہذا قیام اپنے التزام پر موقوف رہے گا، کل اقتدائی، جیسا کہ اقتدا. وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ نیت الامامتی، اس میں اقتدا میں امامت کی نیت شرط قرار دی جاتی ہے، اذا اعتمت محاذیتاً، جب عورت مد مقابل محاذات میں اقتدا کرے. وَإِن لَّمْ يَكُن بِجَنبِهَا رَجُلٌ، اور اس کے پہلو میں، اس کے دائیں بائیں کوئی مرد نہ ہو. فَفِيهِ روایتان، اگر عورت کے دائیں بائیں کوئی مرد موجود نہیں ہے تو پھر اس معاملے میں دو روایتیں ہیں. والفرق علی احدہما، ان دو روایتوں میں سے ایک روایت پر جو فرق بنتا ہے اس کی وجہ، اس کی دلیل یہ ہے کہ ان الفساد فی الاول لازم، کہ پہلی صورت میں فساد لازم ہے، وفی الثانی محتمل، اور دوسری صورت میں فساد کا احتمال ہے، فساد محتمل ہے. ومن شرائط المحاذاتی، محاذات کی شرائط میں سے، جو محاذات نماز کو فاسد کر دیتی ہے، اس محاذات کی شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ ان تکون الصلاۃ مشترکۃ، کہ نماز عورت اور مرد کی مشترکہ ہو، ایک ہی ہو. وان تکون مطلقۃ، اور نماز مطلق ہو. وان تکون المرأة من اہل شہوتی، اور عورت جو ہے وہ شہوت کی عمر کی ہو. وَأَن لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ، اور مرد و عورت کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو. لِأَنَّهَا عُرِفَتْ مُفْسِدَةً بِالنَّسِّ، کیونکہ محاذات کا
مفسد ہونا حدیث سے معلوم ہوا ہے، حدیث سے جانا گیا ہے، بخلاف القیاسی، برخلاف قیاس کے۔ قیاس ہم نے پیچھے بیان کیا کہ قیاس جو ہے وہ اس بات کی نفی کرتا ہے کہ محاذات مفسد نہیں ہونے چاہیے، تو خلاف قیاس یہ محاذات نماز کو فاسد کرنے والی ہے، جو کہ نص سے ثابت ہوا ہے۔ فَيُرَا جَمِيعُ مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُ، تو رعایت کی جائے گی ان تمام کیفیتوں کی، ان تمام قیودات کی کہ جن کے ساتھ نص وارد ہوئی۔ وَيَكْرُهُ لَهُنَّ حضور الجماعات، اور عورتوں کے لیے جماعتوں میں حاضری دینا مکروہ ہوتا ہے، یعنی شواب منہن، یعنی عورتوں میں سے جو نوجوان ہیں، لما فیہ من خوف الفتنتی، کیونکہ اس حاضری میں فتنے کا خوف ہے۔ ولا باس للعجوز، اور بوڑھیوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ان تخرج فی الفجر والمغرب والعشاء، کہ وہ فجر مغرب عشاء میں جماعت کے لیے نکل آیا کرے۔ وہذا عند ابی حنیفہ، یہ حکم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہے۔ وقال، اور امام اور صاحبین فرماتے ہیں، یخرجنا فی الصلوات کلھا، کہ بڑھیاں جو ہیں وہ تمام نمازوں میں نکلیں گی، لأنہ لا فتنۃ لقلۃ الرغبۃ، کیونکہ کوئی فتنے کی صورت نہیں ہوتی رغبت کے قلیل ہونے کی وجہ سے، فلا یکرہ، لہذا کراہت نہیں ہوگی، کما فی العیدی، جیسا کہ عید میں ان کی حاضری۔ وَلَهُ، جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہ ہے کہ اِنَّ فرط الشب کی حامل، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ شدت شہوت ابھارنے والی ہے، سبب بننے والی ہے زنا کا۔ وَتَقَعُ الْفِتْنَةُ، تو فتنہ واقعہ ہوگا، غیر ان الفساق انتشارہم فی الظہر والعصر والجمعۃ، علاوہ اس کے کہ فساق منتشر ہوتے ہیں، فساق کا منتشر ہونا ظہر، اثر اور جمعے کے وقت میں۔ اما فی الفجر والعشاء ہم نائمون، فجر اور وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ظہر، اثر اور جمعے کے وقت میں۔ بہرحال فجر اور عشاء کے وقت میں وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ والفی المغربی بالطعام مشغولون، اور مغرب کے وقت میں وہ کھانے میں مشغول ہوتے ہیں۔ والجبانۃ متسعۃ، اور جنگل وسیع ہے۔ فَيُمْكِنُهَا الْاعْتِزَالُ عَنِ الرِّجَالِ فَلَا يَكْرُهُ، لہذا عورتوں کا جدا رہنا مردوں سے ممکن ہوگا، تو اس میں نکلنا، نماز عید کے لیے عید میں نکلنا، عیدگاہ کی طرف نکلنا جو ہے یہ مکروہ نہیں ہوتا۔ وہاں دونوں کے درمیان ایک بڑا فاصلہ، ایک بہتر فاصلہ رکھا جا سکتا ہے۔ وَلَا يُصَلِّي طَاهِرُ خَلْفَ مَنْ هُوَ فِي مَعْنَى
مستحاضتی، اور پاکی حاصل کرنے والا، یا یہ کہہ لیں کہ جو معذور نہیں ہے، معذور شرعی نہیں ہے، پاکی حاصل کرنے والا نماز نہیں پڑھے گا اس کے پیچھے جو مستحاضہ کے معنی میں ہوتا ہے، معذور شرعی کے معنی میں ہوتا ہے وضو کے حوالے سے، وَلَلطَّاهِرَةُ خَلْفَ الْمُسْتَحَاضَةِ، اسی طرح جو پاکی حاصل کرنے والی ہے وہ بھی مستحاضہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گی، لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَقْوَى حَالًا مِنَ الْمَعْذُورِ، کیونکہ جو صحیح ہے وہ معذور سے حال کے اعتبار سے قوی ہے، بڑھ کر ہے، وَالشَّيْءُ لَا يَتَضَمَّنُ مَا هُوَ فَوْقَهُ، اور کوئی بھی چیز شامل نہیں ہوتی، مشتمل نہیں ہوتی اس کو جو اس سے اوپر ہو، جو اس سے بڑھ کر ہو، وَالْإِمَامُ دَامِنٌ بِمَعنَى تَضَمُّنِ صَلَاتِهِ صَلَاةَ الْمُقْتَدِي، اور امام جو ہے وہ ضامن ہوتا ہے ذمہ دار ہوتا ہے اس معنی میں کہ امام کی نماز مقتدی کی نماز کو مشتمل ہوتی ہے، گھیرے ہوئے ہوتی ہے، وَلَا يُصَلِّي الْقَارِئُ خَلْفَ الْأُمِّ، اور قرات جاننے والا قرات نہ جاننے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، وَلَلْمُقْتَصِي خَلْفَ الْعَارِ، اسی طرح کپڑے پہنا ہوا ننگے کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، لِقُوَّةِ حَالِهِمَا، ان دونوں کی حالت کے قوی ہونے کی وجہ سے، وَيَجُوزُ أَن يَؤُمَّ الْمُتَيَمَّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ، جائز ہوتا ہے کہ تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کی امامت کرائے، ھذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسفہ، یہ شیخین کے نزدیک ہے، وقال محمد لا یجوز، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صورت جائز نہیں ہوگی، لأنہ طہارۃ ضروریۃ، کیونکہ تیمم ایک طہارت ضروریہ ہے، ایک مجبوری والی طہارت ہے، والطہارۃ بالماء اصلیۃ، اور پانی کی طہارت اصل طہارت ہے، ولہما، جبکہ شیخین کی دلیل یہ ہے کہ انہ طہارۃ مطلقۃ، کہ تیمم مطلق طہارت ہے، ولہذا لا یتقدر بقدر الحاجۃ، اسی وجہ سے تیمم کو بقدر حاجت تک مقرر نہیں کیا گیا، وَيَعُمُّ مَاسِحُ الغاسلین، اور جو موزوں پر مسح کرنے والا ہے وہ پاؤں دھونے والوں کی امامت کر لے گا، لأن الخف مانع سرایت الحدث الی القدم، کیونکہ موزہ حدث کے قدم تک پہنچنے سے رکاوٹ ہے، وما حل بالخف یزیلہ المسح، اور جو حدث پہنچے گا، جو حدث حلول کرے گا اسے مسح زائل کر دے گا، بخلاف المستحاضۃ، یہ مسئلہ مستحاضہ والے مسئلے کے برخلاف ہے، لأن الحدث لم یعتبر زوالہ شرعا، مستحاضہ میں جو حدث ہوتا ہے اس کا ختم ہونا شرعاً معتبر نہیں ہوتا، شرعاً اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا، ما قیام ہی حقیقتاً، باوجود اس کے حقیقت میں موجود ہونے کے،
حقیقت میں وہ ناقض وضو موجود ہوتا ہے، پایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن شرعن اس کو معاف کر دیا گیا، شرعن اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا، تو وہاں صورتحال جدا گانا ہے۔ وَيُصَلِّي الْقَائِمُ خَلْفَ الْقَائِدِ، کھڑے ہونے والا بیٹھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ لے گا۔ وقال محمد لا يجوز، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت جائز نہیں ہوتی۔ وهو القیاس، قیاس بھی یہی ہے، لقوت حال القائم، قیام کرنے والے کی حالت کے قوی ہونے کی وجہ سے، وَنَحْنُ تَرَكْنَاهُ بِالنَّسِّ، ہم نے اس قیاس کو نس کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ وَهُوَ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم صلی آخر صلاته، روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کی آخری نماز پڑھائی قائدن، بیٹھ کر، والقوم خلفہ قیام، اور لوگ آپ کے پیچھے قیام کی حالت میں تھے۔ وَيُصَلِّي الْمُؤْمِي خَلْفَ مِثْلِهِ، اشارے کرنے والا اپنے جیسے کے پیچھے نماز پڑھ لے گا۔ لِسِوَائِهِمَا فِي الْحَالِ، دونوں کے حال میں برابر ہونے کی وجہ سے، إِلَّا أَن يُؤْمِلْ مُوتِمُ قَائِدًا، مگر یہ کہ جو امامت کرنے والا ہے، جو مقتدی ہے، وہ بیٹھ کر اشارے کرتا ہے، وَالْإِمَامُ مُتَّجِعًا، اور امام لیٹا ہوا ہے، لِأَنَّ الْقُعُودَ مُعْتَبَرٌ فَيَثْبُتُ بِهِ الْقُوَّةُ، کیونکہ قعود معتبر ہے، قعود نماز کی ایک کیفیت ہے، نماز کی ایک حالت ہے، اس کے ساتھ قوت مقتدی کا قوی ہونا ثابت ہو جائے گا۔ وَلَا يُصَلِّي الَّذِي يَرْكُعُ وَيَسْجُدُ خَلْفَ الْمُؤْمِنِ، جو رکوع اور سجود پر قدرت رکھتا ہے، رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، وہ اشارہ کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، لِأَنَّ حال المقتدی اقوا، کیونکہ اس صورتحال میں مقتدی کی حالت زیادہ قوی ہوگی، وفیہ خلاف ظفر، اس مسئلے میں امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اختلاف ہے۔ وَلَا يُصَلِّي الْمُفْتَرِضُ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ، فرض ادا کرنے والا نفل ادا کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، لِأَنَّ الْاِقْتِدَاءَ بِنَاءٌ وَوَصْفُ الْفَرْضِيَّةِ مَعْدُومٌ فِي حَقِّ الْإِمَامِ، کیونکہ اقتدا کرنا بنا ہے، اور فرض کا وصف امام کے حق میں معدوم ہے، موجود نہیں ہے، فلا يتحقق البناء علی المعدوم، تو لہذا معدوم پر بنا ثابت نہیں ہو سکے گی۔ ولا من یصلی فردا خلف من یصلی فردا آخر، اور نہ ہی وہ شخص جو ایک فرض ادا کر رہا ہے وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے جو دوسرا فرض ادا کر رہا ہے۔ لأن الاقتداء شرکت، کیونکہ اقتداء شرکت ہے، وموافقت مطابقت ہے، فلا بد من الاتحاد، لہذا امام اور مقتدی کا متحد ہونا ضروری ہے۔ وعند الشافعی یصح فی جمیع ذالک، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ان تمام صورتوں میں اقتداء جائز ہے، لأن الاقتداء عنده اداء علی سبیل الموافقۃ، کیونکہ ان کے نزدیک اقتداء موافقت والی صورت پر اقتداء کرنا ہے، موافقت والی صورت کے مطابق ادائیگی کرنا ہے۔ وعندنا معنی التضمن
مراعن، جبکہ ہمارے نزدیک معنی تضمن کی رعایت کی جاتی ہے، معنی تضمن کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ وَيُصَلِّي الْمُتَنَفِّلُ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ، اور نفل ادا کرنے والا فرض ادا کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھ لے گا۔ لِأَنَّ الْحَاجَةَ فِي حَقِّهِ إِلَىٰ أَصْلِ الصَّلَاةِ، کیونکہ متنفل کو حاجت ہے اصل نماز کی۔ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي حَقِّ الْإِمَامِ، اور اصل نماز امام کے حق میں موجود ہے، پائی جا رہی ہے۔ فَيَتَحَقَّقُ الْبِنَاءُ، لہذا بنا ثابت ہو جائے گی۔ وَمَنِ اقْتَدَىٰ بِإِمَامٍ، جس نے کسی امام کی اقتدا کی، ثم علم ان امامہ محدث، پھر معلوم ہوا کہ اس کا امام محدث تھا، اس کے امام کا وضو ٹوٹ چکا تھا، اعادہ، تو وہ اقتدا کرنے والا اعادہ کرے گا، لقولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی وجہ سے، من اما قومن، جس نے کسی گروہ کی امامت کرائی، ثم ظہرا، پھر ظاہر ہوا کہ انہ کانا محدثا او جنبا، کہ وہ امام جو ہے حدث کی حالت میں تھا یا جم کی حالت میں تھا، اعاد صلاتہ و اعادو، تو وہ اپنی نماز کا بھی اعادہ کرے گا اور لوگ بھی اعادہ کریں گے۔ وفیہ خلاف الشافعی، اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کا اختلاف ہے، علی بنان علی ما تقدم، اس کی بنیاد وہی پیچھے جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے بات آئی تھی کہ سبیل الموافقت پر ادائیگی کرنا ہے، وہی ان کی دلیل ہے۔ وَنَحْنُ نَعْتَبِرُ مَعْنَى التَّضَمُّنِ، اور ہم معنی تضمن کا اعتبار کرتے ہیں، وَذَلِكَ فِي الْجَوَازِ وَالْفَسَادِ، اور یہ تضمن جو ہے وہ جواز اور فساد میں ہوگا۔ جب امام کی نماز فاسد ہو گئی، اس کا وضو نہیں تھا، بے وضو تھا یا بے غسلہ تھا، تو پیچھے والوں کی بھی نماز اس کی موافقت میں فاسد ہو جائے گی۔ وَإِذَا صَلَّى أُمِّي بِقَوْمٍ يَقْرَؤُونَ، جب بے پڑھے نے، جس کو امامت نہیں آتی، اس نے نماز پڑھائی ایسے لوگوں کو جو قرات جانتے ہیں، وَبِقَوْمٍ أُمِّيِّينَ، یا پھر بے پڑھوں کے گروہ کو نماز پڑھائی، فَصَلَاتُهُمْ فَاسِدَةٌ، تو ان سب کی نمازیں فاسد ہیں۔ عند ابی حنیفہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، وقال، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں، صلاۃ الامام ومن لم یقرأ تامۃ، کہ امام کی نماز اور جسے قرات نہیں آتی اس مقتدی کی نماز یہ تام ہو جائے گی، لأنہ معذور، کیونکہ یہ معذور ہیں، عذر والے ہیں، لأنہ معذور اما قوما معذورین، کیونکہ یہ ایک ایسی نماز ہے جس میں معذور نے، معذور لوگوں کی، عذر والے نے عذر والوں کی امامت کرائی ہے۔ فصار کما اذا امل عاری عراتن، یہ ایسے ہی ہے جیسے ننگے نے ننگوں کی امامت کرائی، ولابسینا، اور لباس پہنے ہوئوں کی امامت کرائی، لاہو، جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے دلیل یہ ہے کہ ان الامام ترکا فرد القراتی مال قدرتی علیہا، کہ امام نے قرات کے فرض کو ترک کیا ہے
فرض پر قدرت ہونے کے باوجود، فتفسد صلاته، لہذا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. وَهَذَا لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى بِالْقَارِئِ، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اگر امام کسی قاری کی اقتدا کر لیتا، تَكُونُ قِرَأَتُهُ قِرَأَةً لَهُ، تو اس قاری کی قرات اس امام کے لیے قرات بن جاتی جو قاری اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. بخلاف تلک المسلتی، بل خلاف بے لباسوں والے مسئلے کے، وامثالھا، اور اس طرح کے مسئلوں کے لیے، ان الموجودہ فی حق الامام لا یکون موجودا فی حق المقتدی، کیونکہ امام کے حق میں جو موجود ہے مقتدی کے حق میں موجود نہیں ہوگا. چلیں جی یہاں تک رکھتے ہیں.